دنیا اسلام کا مایہ ناز فرما روا خلیفہ ہارون رشید بغدادی، جس کے روب و جلال سے دنیا کے 3 حصے ہمیشہ متاثر رہے، فارس، روم اور یورپ کے سلاطین جس کی چوکھٹ کے باج گزار کہلاتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے۔ زبیدہ خاتون اسی نیک نام بادشاہ کی پاک طینت، وفا سرشت اور فیاض بیوی تھی۔ ویسے کہنے کے لیے وہ ایک عظیم الشان سلطنت کی ملکہ تھی، لیکن اس کے پہلو میں نہایت مسکین، پرسوز اور درد مند دل تھا۔ اہل اللہ اور خدا رسیدہ بزرگوں سے وہ بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتی تھی۔ مقدس مقامات کی زیارت اور مزارات طیبات کی حاضری اس کی زندگی کے محبوب ترین مشغلوں میں سے تھے۔ مکہ معظمہ میں نہر زبیدہ نام کا صاف اور شیریں چشمہ اس کے جذبہ عقیدت کی یادگار ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب بغداد میں ہر طرف سلطان العاشقین حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کے عشق و سرمستی اور جذبہ استغراق کا ڈنکا بج رہا تھا۔ ایک دیوانہ عشق کے پیچھے پیچھے کھنڈروں اور صحراؤں میں پروانوں کا ہجوم سیلاب کی طرح رواں دواں رہا کرتا تھا۔ جہاں بیٹھ گئے دنیا بس گئی، اٹھے تو شہر اجڑ گیا۔ نگاہوں سے اوجل ہو گئے تو اب ڈھونڈیے ان کو چراغ رخ زیبا لے کر، اور کہیں مل گئے تو عالم ایسا کہ ملنا نہ ملنا دونوں برابر، ہزاروں کے بیچ لیکن تنہا، خیال یار کے سوا کوئی شریک جہاں نہیں۔ دل کی دھڑکنوں سے قریب لیکن دور، بہت دور، سرحد امکان کے اس پار، قدم قدم پر عشق بے نیاز کا جلوہ، ادا ادا میں شان استغنا کا ظہور۔ اسی عالم کیف و مستی کے ساتھ حضرت بہلول دانا دل کی 1000 بستیوں میں اتر گئے تھے۔ زبیدہ خاتون بھی ان کے کشف و کرامات اور جذب و عشق کے غلغلوں سے بے حد متاثر تھی۔ زیارت کا شوق دبی ہوئی چنگاری کی طرح ہمیشہ سلگتا رہتا تھا۔ ہزاروں مواقع تلاش کرنے پر بھی دل کا یہ ارمان پورا نہ ہو سکا۔ تخت و تاج کی ملکہ سے کسی دیوانہ عشق کا رشتہ ہی کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے محبوب حقیقی کے لیے جس نے دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا ہو، وہ کسی اور کو کیوں دیکھے؟ اور پھر جنون شوق کے ہاتھوں جسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ ہو، اس کی بے التفاتیوں کا شکوہ ہی کیا ہے؟ البتہ طبیعت کبھی نشاط پر ہو، وحشت عشق کا طوفان بھی تھم گیا ہو، اور جہان خاکی کی طرف توجہ مبذول کرنے کی فرصت بھی مل گئی ہو، تو کچھ عجب نہیں کہ اپنے کسی پروانے کی طرف نگاہ اٹھ جائے اور اس کو کونین کی فیروز مندیوں سے سرفراز کر دیا جائے۔ ایک بار زبیدہ خاتون کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا اور وہ نہال ہو گئی۔ شام 4 بجے کا وقت تھا۔ دن بھر کا تھکا ماندہ سورج اپنے مستقر کی طرف تیزی سے لوٹ رہا تھا۔ ہوا کی خنکی اور فضا کی رہنمائی خوشگوار ہوتی جا رہی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب زبیدہ خاتون تفریح کے لیے شاہی باغ میں جایا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کنیز نے آ کر اطلاع دی، ملکہ عالیہ، سواری تیار ہے، خواصین خیر مقدم کے لیے چشمے برآ ہیں۔ زبیدہ خاتون کنیزوں کے جرمٹ میں اٹھی اور سواری میں آ کر بیٹھ گئی۔ سواری محل کے دروازے سے نکل کر بغداد کی محفوظ شاہراہوں سے ہوتی ہوئی قریب ہی ایک شاداب صحرا کی طرف بڑھنے لگی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ہی درخت اور جھاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک وادی کے نشیب سے گزرتے ہوئے اچانک ایک کنیز کے منہ سے چیخ بلند ہوئی، ملکہ عالیہ، وہ دیکھیے، حضرت بہلول دانا جھاڑیوں کے درمیان کچھ چن رہے ہیں۔ زبیدہ خاتون چونک گئی، خوشی سے دل اچھلنے لگا۔ محافے کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو بکھرے ہوئے بال، پراگندہ پیراہن اور حیرت زدہ چہرے کے ساتھ ایک شخص پتھر کے ٹکڑوں کو جمع کر کے کچھ بنا رہا ہے۔ سواری روک دی گئی۔ اضطراب شوق کے عالم میں زبیدہ اتر پڑی اور لرزتے، کانپتے، جھجکتے، ڈرتے ہوئے قدم آگے بڑھایا۔ ہمت کر کے سامنے پہنچی اور مؤدب کھڑی ہو گئی۔ حضرت بہلول دانا پتھروں کے ٹکڑے جمع کر کے گروندے بنانے میں اس درجہ منہمک تھے کہ انہوں نے آنے والی کی طرف مطلق کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ ایک گم گشتہ حال دیوانہ عشق و نظارہ جمال یار سے اتنی فرصت ہی کہاں کہ نگاہ اٹھا کر کسی اور کو دیکھتا۔ بادشاہ وقت کی ملکہ جس کے سامنے کھڑی تھی وہ خود ہفت اقلیم کا بادشاہ تھا۔
اس آبرو کی شکن پر بادشاہتوں کی تقدیر ہاتھ باندھے کھڑی رہتی تھی۔ اس کی حکومت کا رقبہ جہان فانی سے لے کر عالم جاوید تک پھیلا ہوا تھا۔ زبیدہ امید و بیم کے عالم میں دیر تک سر جھکائے کھڑی رہی اور پھر خود ہی ہمت کر کے نہایت ادب کے ساتھ عرض کیا، السلام علیکم۔ یہ الفاظ شہنشاہ کونین خاتم النبیین سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت قاہرہ کے تھے۔ سنت رسول کے احترام میں دیوانہ اپنے عالم سے پلٹ آیا۔ حیرت و عشق کی شراب ناب سے مخمور آنکھیں اوپر اٹھیں اور دل کا کشور جیت لینے والی آواز میں جواب دیا، وعلیکم السلام۔ لب و لہجہ کے جلال سے فضا لرز گئی۔ زبیدہ کا نرم و نازک دل کانپ گیا۔ کچھ وقفے کے بعد ہمت بندی، حوصلہ بڑھا اور امید ہو گئی کہ آج ساقی مائل با کرم ہے، اور دوبارہ عرض کیا، حضور یہ کیا بنا رہے ہیں؟ کونین کے رازدار سے یہ سوال کرنا معمولی بات نہیں تھی۔ ہزار غیر اہم ہونے کے باوجود بھی سلطنت کے رموز بتانے کے نہیں ہوتے۔ اقلیم باطن کا سلطان کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس کی شام و سحر کہاں بسر ہوتی ہے، یہ سر تا سر کائنات عشق کے اسرار ہیں۔ محرم راز کے سوا انہیں کوئی نہیں جان سکتا۔ زبیدہ خاتون کا سوال بھی بالکل اسی طرح کا تھا۔ وہ ایک دیوانہ عشق سے عالم حقیقت کا راز فاش کرانا چاہتی تھی، جس کا سلسلہ عالم امر سے ہے۔ اس مصلحت نا آشنا سوال پر حضرت بہلول دانا کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، پیشانی کی سطح خاموش پر شکن ابھر آئی۔ یہ کیفیت دیکھ کر زبیدہ دہشت زدہ ہو گئی، لیکن سوال کے پیچھے اسے اپنے دل کے اخلاص و عقیدت کا یقین تھا، اس لیے نتائج کی طرف سے وہ بالکل مطمئن تھی۔ پھر اچانک ایسا ہوا، چہرے کا تیور بدل گیا، پیشانی کی شکن مٹ گئی، لالا کے ورق پر شبنم کی نمی ابھر آئی، کرم کا چشمہ پھوٹ پڑا، اور حضرت بہلول دانا نے حقیقت کے چہرے سے نقاب الٹتے ہوئے فرمایا، کیا بنا رہا ہوں؟ یہ معلوم کرنا چاہتی ہے تو یقین کے کان سے سن لے، میں فرش گیتی پر جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ ایمان اور عقیدت کی سلامتی اور فیضان عشق کی برتری بھی کیا چیز ہوتی ہے۔ عقل فتنہ پرواز جسے دن کی طرح روشن حقیقتوں کا انکار کرتے ہوئے ذرا دیر نہیں لگتی، یہاں پہنچ کر اس کی رہبری کا چراغ گل ہو جاتا ہے۔ عقل فریب کار کے مشورے پر دانشوروں کا قافلہ اپنی راہ بدل دیتا ہے، لیکن ہزار افسوس کے بعد دیوانہ زیادہ حق سے کبھی نہیں ہلتا۔ عقیدت و عشق کی سرحد یقین جہاں سے شروع ہوتی ہے، وہاں عقل درماندہ شام کا چراغ جلاتی ہے۔ بحث و دلیل سے بے نیاز اس نئے اقلیم میں داخلے کا پروانہ اسے آج تک نہیں مل سکا۔ زبیدہ خاتون کو یہ یقین کرنے میں ذرا بھی تامل نہ ہوا کہ اینٹ اور پتھر کا یہ گروندہ یقیناً فرش گیتی پر جنت کا محل ہے۔ اپنی آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، لیکن ایک عارف عشق کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اسی یقین کے ساتھ پھر اس نے سوال کیا، حضور جنت کا یہ محل میرے ہاتھ فروخت کریں گے؟ جواب ملا، ضرور فروخت کروں گا۔ ذرا ناز بندگی کا تماشا دیکھیے، جنت کس کی اور فروخت کون کر رہا ہے؟ سچ فرمایا ہے جانے عاشقاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو خدا کا ہوتا ہے خدا اس کا ہوتا ہے۔ اب اس تشریح کی چندہ حاجت نہیں ہے کہ جب خدا ہی اس کا ہو گیا تو اب کائنات میں باقی کیا رہ گیا۔ دشوارے کونین کی تسخیر کا مرحلہ نہیں ہے، دراصل سب سے مشکل کام خدا کو راضی کرنا ہے، خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا حصول ہے۔ بادشاہ کی تئیں مقرب و معزز ہو جانے کے بعد رعایا کی تسخیر کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اس جواب پر زبیدہ خاتون کی روح جھوم اٹھی۔ اسی پر امید لہجے میں پھر دریافت کیا، کتنی قیمت پر فروخت کریں گے یہ جنت؟ جواب ملا، 1 درہم پر۔ ذرا رحمت یزدانی کی یہ عادات تو دیکھیے، براہ راست خریدو تو جنت کی قیمت پوری جان، اجنبی سے لینا چاہو تو 1 درہم۔ میدان جہاد کے شہیدوں کا حال یہ ہے کہ ایک بار جان دی، ایک جنت کے مستحق ہو گئے، لیکن جو ہر آن خنجر تسلیم و رضا سے شہید ہو کر مرتا اور جیتا ہے اور پھر شہید ہوتا ہے، ہر شہادت پر ان کشتگان عشق کو جو جنتیں ملتی ہیں، انہیں اختیار ہے یوں ہی دے دیں یا قیمت لگائیں۔
بخشی ہوئی جنت کو جو چاہیں سو کریں، اپنی چیز اپنی مرضی۔ جواب سنتے ہی زبیدہ نے فوراً قیمت پیش کر دی۔ قیمت ادا ہو جانے کے بعد حضرت بہلول دانا نے ایک لکڑی اٹھائی اور ایک گروندے کے گرد خط کھینچتے ہوئے فرمایا، میں نے جنت کا یہ محل 1 درہم کے عوض خاتون کے ہاتھ بیچ دیا۔ یہ سنتے ہی زبیدہ خاتون اس یقین کی خوشی میں سرشار ہو گئی کہ اسے جیتے جی جنت مل گئی۔ زمین خدمت چوم کر جب وہ اپنی سواری کی طرف واپس لوٹ رہی تھی تو اپنے نصیبے کی ارجمندی پر اس طرح ناز کر رہی تھی جیسے دنیا میں اب اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ آج میں قدائے عشق کے ایک بادہ نوش نے اس کی آفر نشیں کا سب سے نازک ترین مرحلہ طے کر دیا تھا۔ مرنے کے بعد اپنا انجام وہ خود بیان کر دینے کے قابل ہو گئی تھی۔ اسے نامعلوم طور پر یقین تھا کہ موت کی آخری ہچکی تک جنت کا استحقاق باقی رہے گا۔ فضا میں شام کی سیاہی پھیل گئی تھی، لیکن وہ فیروز بختی کے اجالے میں شاہی محل واپس ہوئی۔ غالباً رات کا پچھلا پہر تھا۔ سارے محل پر رات کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دور کہیں کہیں سے پاسبانوں کی آوازیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ بغداد کا حسین و دلکش شہر گلی ہوئی چاندنی میں نہا نہا کر نکھر گیا تھا۔ جا بجا کشور ولایت کے سلاطین کے خواب گاہوں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ زمین سے آسمان تک ساری فضا تجلیات کے انوار سے جگمگا رہی تھی۔ نماز تہجد اور مناجات سے فارغ ہو کر زبیدہ خاتون اپنے حرم سرا میں محو خواب تھی۔ دروازے کے باہر کنیزان خصوصی کا پہرا لگا ہوا تھا۔ اچانک قدموں کی آہٹ پر ایک کنیز چونک گئی۔ پلٹ کر دیکھا تو بادشاہ وقت ہارون رشید دبے پاؤں چلے آ رہے تھے۔ خلاف عادت تشریف آوری پر کنیزیں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگیں۔ ہارون رشید نے آگے بڑھ کر زبیدہ کی خوابگاہ کے دروازے پر دستک دی۔ زبیدہ کی آنکھ کھل گئی۔ رات کے سناٹے میں دروازے پر دستک زندگی کا غیر معمولی حادثہ تھا۔ گھبرائی ہوئی اٹھی اور دروازہ کھولا۔ ہارون رشید کو دروازے پر دیکھ کر کلیجہ دک سے ہو گیا۔ سکتے کی حالت میں اس نے بادشاہ کا خیر مقدم کیا اور اندر لے آئی۔ طرح طرح کے اندیشوں سے جگر کا خون سوکھ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل سکے، اتنی رات گئے قدم رنجہ فرمانے کی وجہ نصیب دشمنا کوئی تشویشناک حادثہ تو نہیں ہے؟ خدا را جلدی بتائیے، دل ڈوبا جا رہا ہے۔ ہارون رشید نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر طرف مولا کریم کا فضل شریک حال ہے۔ امور مملکت بھی قابل شکر ہیں۔ میرے بے وقت کی آمد کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، اطمینان رکھو۔ یہ جواب سن کر زبیدہ کا اضطراب کچھ ہلکا ضرور ہو گیا، لیکن قدم رنجہ فرمانے کی وجہ اب تک سیگا راز میں رہی، تو اس نے پھر دریافت کیا، لیکن اتنی رات کو اچانک امیر المومنین کی تشریف آوری بلا وجہ نہیں ہو سکتی۔ ہارون رشید نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، تمہارا اضطراب حق بجانب ہے، تم اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لو تو میں وجہ بتاؤں۔ دراصل ایک خوش آئند واقعہ کی صرف تم سے تشریح کرانے آیا ہوں۔ ابھی ابھی نماز تہجد سے فارغ ہونے کے بعد ذرا دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی۔ اتنے ہی وقفے میں ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ میں ایک نہایت حسین و دلکش چمن کی سیر کر رہا ہوں۔ پھولوں کی رعنائی، بہاروں کی نگہت اور درختوں کی زیبائی دیکھ کر میں حیران ہوں۔ ہموار زمین شفاف آئینے کی طرح دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ ہر طرف نرم و نازک ٹہنیوں پر بیٹھے ہوئے خوش رنگ پرندوں کے نغمے جادو جگا رہے ہیں۔ درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں کا سلسلہ حد نظر سے بھی آگے ہے۔ حیرانی کے عالم میں سیر کرتا ہوا کچھ اور آگے بڑھا تو رنگ و نور میں ڈوبے ہوئے اونچے اونچے محلوں کی قطار شروع ہو گئی۔ لال و زمرد اور یاقوت کے بنے ہوئے ایوان نگاہوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ میں عالم حیرت میں ڈوبا ہوا انہیں دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے قریب سے جلملاتا ہوا نور کا ایک پیکر لطیف گزرا۔ اس کے نشانے قدم سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ چہرے کی تابندگی سے گزرگاہوں میں اجالا پھیل رہا تھا۔ میرے دل نے گواہی دی، ہو نہ ہو یہ کوئی فرشتہ ہے۔ آگے بڑھ کر میں نے اسے دریافت کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ بہت تیزی سے وہ یہ کہتے ہوئے گزر گیا، جنت الفردوس۔ جواب سن کر میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔
اپنے نصیبے کی ارجمندی پر ناز کرتا ہوا جوں ہی میں آگے بڑھا، سامنے بلند قامت دروازے کی پیشانی پر نظر پڑی۔ اس پر سبز رنگ سے لکھا ہوا تھا زبیدہ خاتون۔ یہ تحریر پڑھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دروازے کے اندر داخل ہوا تو جس بھی عمارت پر نظر پڑی زبیدہ خاتون کا سرنامہ جھلک رہا تھا۔ میں دیر تک کھڑا سوچتا رہا کہ زبیدہ خاتون تو میری محبوب ملکہ کا نام ہے، ہو سکتا ہے کہیں آس پاس ہی میرا نام بھی کنندہ ہو۔ اس آرزوئے شوق میں میلوں دور تک نکل گیا، لیکن ہر جگہ زبیدہ خاتون کا نام نظر آیا۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد تعبیر کے تجسس نے مجھے اتنی مہلت بھی نہیں دی کہ میں صبح ہونے کا انتظار کرتا۔ زبیدہ خاتون سے مراد اگر تمہاری ذات ہے تو یقیناً تم قابل رشک ہو، خلاف مصلحت نہ ہو تو اپنی زندگی کا وہ راز مجھے بھی بتا دو جس نے جیتے جی تمہارا نام باغ فردوس تک پہنچا دیا ہے۔